السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ناظرین اکرام، رپورٹ میں بات کریں گے کس طرح امریکہ اور چین نے بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ سٹارٹ کر دی ہے، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن امریکی صدر نے جب جاپان کا دورہ کیا، بنگلہ دیش کے بارے میں کیا اہم بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی، اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، یہ رپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل یعنی احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بنگلہ دیش بحر ہند میں جس کو انڈین اوکیشن کہتے ہیں، اس کا بڑا پلیئر اب بن کر سامنے آ رہا ہے بنگلہ دیش۔ اگر یہ کہا جائے غلط نہ ہوگا کہ سونے کی چڑیا ہاٹ کیک بنا ہوا ہے دو سپر پاور کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور امریکہ نے بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے۔ اس بار امریکہ نے بنگلہ دیش کو IPEF میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے، بڑی خبر ہے۔ اور یہ IPEF کیا ہے ویورز؟ IPEF کا مطلب انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک ہے۔ تو دوسری جانب امریکہ کی طرف سے IPEF میں شمولیت کے معاملے پر توجہ سے غور کرنے کو کہا گیا ہے بنگلہ دیش کو۔ امریکہ اور اس کے اتحادی بنگلہ دیش کو انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک میں شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ورکنگ بڑی تیزی سے ہے۔ بلا شبہ جغرافیائی وجوہات کی بنا پر خطے میں یہ امریکہ کی ایک بڑی ترجیح ہے، انیشیٹو ہے۔ تجزیہ کاروں اور ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ واشنگٹن کا یہ اقدام بنیادی طور پر چین پر دباؤ ڈالنا ہے، پریشر بڑھانا ہے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش اس اقدام میں شامل ہوتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ چین کے مطابق امریکہ کا نیا اقدام خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر چین اور امریکہ دونوں بحر ہند جس کو انڈین اوکیشن کہتے ہیں، اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، بنگلہ دیش اس خطے کا، اس ایریے کا ایک بہت ہی اہم کھلاڑی ہے، اور یوں امریکہ اور چین بنگلہ دیش کو اپنے بلاک میں لینے کی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، وار کہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ابھی تک IPEF میں شمولیت کے بارے میں کوئی فیصلہ ناظرین نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت حساب لگا رہی ہے کہ اگر IPEF میں شامل ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کے معاشی امکانات کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے بنگلہ دیشی جو وزیر مملکت ہیں برائے خارجہ امور شہریار عالم، ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے IPEF میں شامل ہونے پر اس سے ملنے والے معاشی فوائد کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈھاکہ میں جاپان کے سفیر نے کہا کہ IPEF میں شامل ہونا امریکی اقدام ہے، انیشیٹو ہے۔ یہ خطے کے ممالک کی اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں شامل ہونے سے بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہوگا۔ جاپان کا اس طرح کا ناظرین سٹیٹمنٹ آنا اصل میں امریکہ کی زبان بولنا ہے، اور بنگلہ دیش کو امریکی بلاک میں لے کر آنا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، چین شروع سے ہی امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ مزے کی بات، اور ڈھاکہ میں چین کے سفیر لی جمنگ پر امید ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ بنگلہ دیش درست فیصلے کرے گا۔ لیکن چینی سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس علاقے میں، اس ایریے میں کواد، AUKUS یا پھر IPEF کے بغیر بھی اچھے ہیں۔ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو اچانک ان کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سوال پوچھ لیا ہے۔ اس طرح ناظرین چینی ایمبیسیڈر نے سوالات اٹھا دیے ہیں، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش امریکہ کے بلاک کا پارٹ بنے، اس کا حصہ بنے۔ اب جو کہ بنگلہ دیش کے آفیشل کی بات کر لیتے ہیں ناظرین، بنگلہ دیش اس پر اپنا کیا واضح موقف رکھتا ہے۔
کیا پالیسی ہے بنگلہ دیش کی اس کو لے کر کے، وہ میں اب آپ کو ناظرین بتاتا ہوں۔ ویورز، چینی سفیر کے بیان پر رد عمل میں بنگلہ دیشی جو فارن منسٹر ہیں جن کا نام ہے AK عبد المومن، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کی فلاح و بہبود اور ملکی مفادات کے تحفظ کے مطابق کام کریں گے، جو ملک کو فائدہ ہوگا ہم وہی کریں گے۔ دوسرے ممالک کے بہت سے لوگ سفارش کر سکتے ہیں، چین ہمیں اعلیٰ ترین مشورہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم فیصلہ کریں گے کہ ہماری معیشت کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ اگر امریکہ ہمیں اس گروپ میں، اس بلاک میں شامل ہونے کا معاشی موقع فراہم کرتا ہے تو ہم اس میں شامل ہوں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہماری حکومت کرے گی اپنے فائدے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عبد المومن کہہ رہے ہیں کہ AK مومن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کسی فوجی گروپ یا کسی ملٹری گروپ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بنگلہ دیشی فارن منسٹر نے فوجی گروپ کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ناظرین کوڈ میں جاپان ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہے، بھارت، آسٹریلیا ہے، اسی بلاک میں ہے، اور امریکہ انہی ممالک کے ذریعے بنگلہ دیش کے اوپر پریشر بنا رہا ہے، جس طرح جاپان نے ان کو کہا بنگلہ دیش کو۔ لیکن جو موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ پہلے جو معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہتی ہیں، ان کی بہت ہی کمال کی اسٹریٹجی ہے، بہت ہی اچھی پلاننگ ہے، اور اسی وجہ سے وہ یورپ اور امریکہ سے دشمنی پر بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی زیادہ تر جو برآمدات ہیں جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں وہ یورپی اور امریکی منڈیوں سے ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب جو چین بنگلہ دیش میں اہم میگا پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر، اس لیے بنگلہ دیشی حکومت کو چین کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف امریکہ ہے، تاہم بنگلہ دیش نے چین اور امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش ان لوگوں کی صف میں شامل ہوگا جو بنگلہ دیش کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر آگے بڑھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ آخر میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے IFAF کے ایک نئے اقدام کے بدلے جاپان کا دورہ کیا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پر بات کروں گا، اور بھارت، آسٹریلیا سمیت 12 ممالک نے امریکہ کے ساتھ سفر شروع کر دیا ہے۔ ناظرین میرا تجزیہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک کو جوائن کرے گا، اس کا پارٹ بھی بن جائے گا، کیونکہ اس میں بنگلہ دیش کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈیوٹی فری ٹریڈ ہوگی، بنگلہ دیش ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے ملک کے لیے، کنٹری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ناظرین بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد بہت زیادہ پاپولر ہیں، جس طرح پاکستان میں ایکس PM عمران خان۔ تو ناظرین یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی؟ میرا یہ تجزیہ اسپیشلی آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا ہے۔ اگر رپورٹ آپ کو اچھی لگی ہے، انالیسس اچھا لگا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں جائیے گا اور جا کر آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔